فواد چودھری کی سائنس فیل، پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ ہفتہ یکم اگست کو منائی جائے گی۔ ملک میں بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود تھا، کہیں سے چاند دیکھنے کی شہادت نہیں ملی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا اعلان۔ وزیر سائنس فواد چودھری نے پاکستان میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ سائنسی لحاظ سے تو چاند نظر آ چکا، وہ کہتے ہیں بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے علماء طے کر لیں ٹیکنالوجی حلال ہے یا حرام۔ نماز گھڑی دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے تو چاند ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں دکھ سکتا؟ رؤیت ایپ پر دیکھیں چاند نظر آئے گا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، نیپرا تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کے الیکٹرک انتظامیہ کو شو کاز نوٹس جاری۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے معاملے پر عوامی سماعت کے دوران تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ادھر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، مینجمنٹ کے بھی مسائل ہیں، 2-3 دن میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ گندم کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم، ایف بی آر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ریگولیٹری ڈیوٹی کسٹم ایکٹ 1969 کی شق 18 کی ذیلی شق 2 میں ترمیم کے ذریعے ختم کی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کے لیے پہلے ہی پرمٹ جاری کر چکی۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ ملک میں ممکنہ قلت پر قابو پانے کے لیے کیا گیا۔ سندھ میں گندم اور آٹے کی قلت نہیں، خود ساختہ بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں گندم کے ذخائر موجود ہیں، کہا جا رہا ہے گندم ابھی سے جاری کریں۔ کیا وفاقی حکومت ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے؟ اطلاعات ہیں گندم افغانستان سمگل ہو رہی ہے۔ بجلی کے بل میں پی ٹی وی فیس بڑھانے کا معاملہ مؤخر، شبلی فراز کہتے ہیں کابینہ نے معاملہ مزید بحث کے لیے 1 ہفتے تک مؤخر کیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈے کی منظوری، ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کئی وزراء معاشی اور میڈیا ٹیموں کی کارکردگی پر چبھتے سوالات پوچھتے رہے۔ وزیر اعظم کی اثاثے ظاہر کرنے والے معاونین کی تعریف۔ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا آلہ قرار دے دیا۔ سعد رفیق، شاہد خاقان، احسن اقبال اور خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ کہا خواجہ برادران کیس میں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد نیب کے رہنے کا جواز ختم ہو گیا۔ میرٹ پر فیصلہ دینے پر عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا نیب نیازی گٹھ جوڑ سے حکومت چل رہی ہے۔ قادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا کے اتنے ارب پتی لوگ آ کر پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ارشد ملک، جسٹس قیوم اور پاناما کے معاملے بھی دیکھنا پڑیں گے۔ اگر بری پروسیکیوشن کی وجہ سے بری ہو گئے تو آپ فرشتہ نہیں ہو گئے، شبلی فراز کا نون لیگ کے رہنماؤں کو جواب۔ کہا اگر انویسٹیگیشن ہی کمزور ہو تو عدالت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لگتا ہے این ڈی ایم اے کو ختم کرنا پڑے گا، کیوں نہ چیئرمین این ڈی ایم اے کو نوٹس جاری کر دیں۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس، چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے عدالت کے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری اور چالاکی کی، شاید بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جعلی لائسنسز والے پائلٹس کے خلاف کارروائی فوری مکمل کی جائے، جعلی لائسنسز بنانے والے افسروں پر فوجداری مقدمات چلائے جائیں۔ سپریم کورٹ کا حکم، سول ایویشن اور پی آئی اے کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا روز ویلٹ ہوٹل سمیت کوئی اثاثہ بغیر اجازت بیچا نہیں جا سکتا۔
چیف جسٹس گلزار احمد چیئرمین ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پر برہم، رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ چیئرمین ڈریپ سے کہا آپ اپنا کام کر ہی نہیں رہے، نان رجسٹرڈ ادویات کی درآمد کی اجازت کیسے دی؟ عدالت نے پنجاب حکومت کو بجٹ میں گاڑیوں کے لیے مختص فنڈز استعمال کرنے سے روک دیا، سرکاری کمپنیز کے پاس موجود گاڑیوں کی تفصیلات طلب۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اظہار اعتماد کی قرارداد منظور۔ اجلاس میں ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرارداد سے متعلق مسودہ قانون کی منظوری، بھاریہ میں 2 نئے نیشنل پارکس بنانے اور لال سہانرا پارک بہاولپور میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پورے صوبے تک بڑھانے کی بھی منظوری۔ اسٹیو سمتھ نمبر 1 ٹیسٹ بلے باز، پیٹ کمنز نمبر 1 بالر بن گئے۔ آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں بابر اعظم کی 1 درجہ تنزلی، 6 نمبر پر چلے گئے۔ بین سٹوکس ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندار کارکردگی پر 3ری پوزیشن پر فائز۔ سے پہلی بات جو کی گئی وہ ٹی وی لائسنس فی جو کہ 35 روپے سے 65 روپے بڑھا کے 100 روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا، تو کابینہ میں چونکہ مختلف آراء تھیں اس لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا، اور یہ بات بھی ہوئی کہ وجوہات کیا تھیں کہ اس طرح کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت ہی ایک عظیم ادارہ تھا اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے، جس طرح کہ ہمارے اور کئی ایسے نیشنل ادارے ہیں جن کی شاندار تاریخ ہے، جس میں پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، یہ سارے ادارے جو ہے تو ایک عظمت کے نشان تھے۔ اور جوں وقت گزرتا گیا، آتی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو بجائے انہوں نے اداروں کو بنانے یا اس کو مزید اس میں نکھار لانے کے، اس کو تباہی کی طرف لے گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بن گیا، اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ایک ایسے اس میں ایک بد انتظامی اور میرٹ کے برعکس جو بھرتیاں کی گئیں، اس نے ظاہر ہے کہ اس ادارے کو بالکل زمیں بوس کر دیا ہے۔ اب اس ادارے کو ہم نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو کہ ریاست پاکستان کی بنیادی طور پہ ایک نمائندگی کرتا ہے، اس کی ایک آواز ہے، اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، اس کے لیے بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ چاہیے، اور پینشنز جو ہیں وہ بھی پے نہیں کر سکتے، بیکاز اتنی بڑی تعداد میں 3000 کے قریب پینشنرز ہیں جن کو کہ پینشن دینا، تو یہ ساری انتظامی اور تکنیکی کیمراز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کوئی پروڈکشن ہو نہیں رہی، تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے مجبوراً یہ فیصلہ یا یہ پروپوزل ڈالا گیا۔ اب جہاں تک کہ اس کے بنانے میں یا اس کو ہم نے کس طرح سے ری اسٹرکچر کرنا ہے، اس کے بارے میں پورے پلاننگ ہوئی ہے۔ صرف اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام بغیر ریسورسز کے ہو نہیں سکتا، اسپیشلی جب اپنے پینشنز کا ایشو سالو کرنا ہو، آپ نے اور لوگوں کی جو سیلریز ہیں، ایکوپمنٹ ہے، اس کو کرنا ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو یہ اس پہ مزید بحث ہوگی، اس پہ مزید مختلف آراء لی جائیں گی، اور یہ اگلے ہفتے پہ اس کا مؤخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہوئی وہ کابینہ نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک اپنی جو ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، اور یہ کام انہوں نے جب 2011 میں کیا تھا، جب کہ اس وقت ہم جو بھی کور کمیٹی کے ممبران تھے ان کو کہا گیا تھا اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے، جو کہ ہم نے کیے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں کہ کہا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا کر دیا۔
کہ جس میں کبھی پہلے ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں ایک ایک قدم ہوتا ہے جو کہ بڑے سفر کا ایک لمبے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس میں شفافیت کہ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور جو عوامی نمائندے نہیں ہیں جو کہ ایڈوائزرز ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی چونکہ حکومت کا اور کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو بھی اس چیز پہ وہ کیا جائے, مجبور کیا جائے, یا ان پہ بھی یہ شرط عائد کی جائے جو کہ منتخب نمائندوں پہ ہوتی ہے, جو کہ وہ اپنے اثاثے. تو یہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کیبنٹ نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو سراہا, اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ بھی ہم جو ہے تو اسی فلسفے کو لے کے آگے چلیں گے, جس میں کہ ہر چیز میں شفافیت ہو, کہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی کیا اثاثے ہیں, کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے. وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے, یہ تو بات کی بات ہے, اگر اس کو کوئی کوشچن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کہ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اس کا افتتاح کیا گیا. افتتاح تو نہیں, اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو زمین پہ لانے کے لیے, کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے, لیکن